أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات بجنب محمد. کچھ اعلانات دیے گئے مجھے. کیونکہ 12 تاریخ مجھے باہر جانا ہوتا ہے شہر کے، اور کافی طویل سفر، آنا جانا، بے انتہا تھکن. کیوں تو میں نے اپنے برادر محترم سے معذرت کی تھی کہ بھئی بہت تھکن ہو جاتی ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے. پھر یہ کہ کافی لمبا سفر، تقریباً 250 کلومیٹر دور بائی روڈ آنا جانا سب کو، تو پھر طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ لیور کی خرابی میں ایلوپیتھی میں کوئی علاج اس کا نہیں ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں پرہیز کیجیے اور آرام کیجیے. تو نہ یہاں پرہیز ہے نہ آرام ہے. سب سے بڑی مشکل یہ نہ پرہیز نہ آرام. تو اس کی وجہ سے بڑی دقت بڑھ رہی ہے. لیکن بہرحال کیونکہ مجلس بہرحال وعدہ کر لیا تھا، لہٰذا فوراً وہاں سے بغیر کسی مجلس کے فوراً بعد روانہ، فوراً یہاں پر بھی حاضر ہوئے. 4-5 گھنٹے کے بائی روڈ سے بے انتہا تھکن ہے، بے انتہا، اور حالت نہیں کہ مجلس کو خطاب کیا جائے. لیکن بہرحال وہاں خدمت میں حاضر ہوں، لہٰذا تھوڑی دیر. اور پھر تذکرہ حضرت ابوالفضل عباس ہے، ان کی سسر کی مجلس ہے. آئے کریمہ وہی کہ جس کو میں نے تمام پورے اشرے میں عنوان بیان قرار دیا، اور جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. ہم نے اس دین میں آپ کے لیے وہی راستہ، وہی شریعت قرار دی ہے کہ جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، اور اسی کی وحی ہم نے آپ کو بھی فرمائی ہے، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی تھی. ان اقیم الدین، اور تاکید ہماری یہ ہے کہ اس دین کو قائم رکھو، اس دین کی حفاظت کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں تفرقہ نہ ڈالو، دین میں فرقہ بندی اختیار نہ کرو، فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ. یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کا حکم ہے کہ فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے سینکڑوں فرقوں میں بڑھ چکے ہو. فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ، ایک فرقے میں بھی 100 فرقے موجود ہیں. تو اب یہ ایک طرف تو قرآن نے کہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، دوسری طرف ہر طرف اختلاف ہے اور ہر طرف انتشار ہے. 12 موضوع میں عرض کر چکا، آج کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اور وہی بات یہ ہے کہ اس کا ہلکا سا اشارہ بھی کیا تھا میں نے کسی مجلس میں، 2 یا 3 تاریخی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ آج کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے وہ 1400 سال پرانی شریعت، 1400 سال پرانا جو قانون ہے اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے. ہمارا علم بہت آگے بڑھ چکا ہے اور ہماری عقل بہت ترقی کر چکی ہے. اس سے پہلے ہلکا سا اشارہ تھا. اب میں چاہتا ہوں تھوڑی سی 15 منٹ آپ کے لیے اس سلسلے میں بچوں جوانوں کے لیے خصوصیت. آپ دیکھیں یقیناً علم بہت انسان کا بڑھ گیا ہے. آج سے 1400 سال کی مناسبت سے علم بہت بڑھ گیا ہے، عقل بھی انسان کی بہت آگے بڑھ گئی ہے. لیکن لاکھ علم ترقی کرے وہ علم نہ ہمارے لیے کافی، اور نہ عقل، جتنی بھی لاکھ عقل آگے بڑھ جائے وہ عقل بھی ہمارے لیے کافی نہیں. میں آپ کے سامنے جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاکھ علم ترقی کر جائے لیکن کائنات اتنی وسیع ہے. یہ یونیورس جو ہے، ہمارے بچے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ یہ کہکشاں، یہ گلیکسی،
جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر، یہ کہکشاں جس کو گیلیکسی یا ملکی وے جو بھی کہتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ اتنی وسیع ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے نور کو، بجلی کو، الیکٹریسٹی کو 20 لاکھ سال لگیں گے۔ اس گیلیکسی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا گھر ہے، جو ہمارا وطن ہے، جو گیلیکسی، اس میں ایک کونے سے دوسرے کونے اگر بجلی آپ کو معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,84,000 میل چلتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں 1,84,000 میل کی رفتار ہے بجلی کی، اور 20 لاکھ سال لگیں گے اس کو ایک کونے سے دوسرے کونے جانے میں۔ یہ صرف وہ کہکشاں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ کسی صاحب نے حساب لگا کے مجھے بتایا، 1 سال کا حساب لگا پائے، اس سے آگے نہیں لگا پائے گا کہ بجلی 1 سال میں کتنی میل چلتی ہے۔ تو نے حساب لگا کے بتایا کہ بجلی 1 سال میں 30 کھرب میل سفر کرتی ہے۔ 1 سال میں بجلی، 1 سال میں الیکٹریسٹی، 1 سال میں نور کی رفتار، 1 سال میں 1 سال کے اندر 30 کھرب، اور یہ فاصلہ کیا ہے؟ 20 لاکھ سال، یعنی 30 کھرب کو 20 لاکھ سے ضرب دیجئے، ملٹی پلائی کیجئے 30 کھرب کو 20 لاکھ سے، تب کہیں جواب آئے گا کہ اتنی وسعت ہے اس کہکشاں کی۔ اور ایسی ایسی اربوں کہکشاں موجود ہیں۔ اب بتائے کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا علم کافی؟ جو کائنات اتنی وسیع ہو، اس کے سامنے انسان کے علم کی کوئی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں، ذرہ برابر بھی حیثیت۔ اس لیے کسی موقع میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو انسان نے کتاب کائنات کی الف بے بھی ختم نہیں کی ہے، ابھی تو ABCD بھی ختم نہیں کی ہے، اور اسی علم پر تم ناز کر رہے ہو، اسی علم پر بھروسہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا علم لاکھ ترقی کا جب مگر ناکافی، ضرورت ہے کہ قانون وہ بنائے کہ جس کا علم پوری کائنات پر حاوی ہے، اور سوائے خالق کائنات کا کوئی نہیں۔ صلوات بھیجے بنا۔ اور دوسری چیز جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقل کے سلسلے میں بہت اہم پہلو ہے۔ میں کوشش کروں گا ذرا سے اس کو سہل کر کے بیان کیا جا سکے تاکہ بچوں اور جوانوں تک بات پہنچے۔ بہت مشکل تھوڑا سا موضوع ہے لیکن بہت اہم موضوع ہے۔ انسان کی عقل کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے کہ انسانی عقل جو ہے اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہاں، عقل کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں، دین میں عقل کی بڑی اہمیت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عقل وہ ہو جو خالص ہو۔ تھوڑا سا ٹیڑھا موضوع ہے، تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے، مگر میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں جوانوں تک بات پہنچے۔ عقل وہ ہدایت کرتی ہے جو خالص ہو، اور انسان کی عقل خالص نہیں رہتی، بلکہ کوئی نہ کوئی اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے، جس کو آج کے اصطلاح میں کہا جائے کہ پالوٹیڈ ہو جاتی ہے، پولوشن کا شکار ہو جاتی ہے وہ۔ اور جب کوئی چیز پولوشن کا شکار ہو جائے تو پھر وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ فائدے مند۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، انسان جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ماں کے جب پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کی عقل متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے اس کی عقل جو ہے ماں باپ کے کردار سے متاثر ہوتی ہے، آباء و اجداد کے کردار سے متاثر ہوتی ہے اس کی عقل۔ جیسا اس کے آباء و اجداد کا کردار ہوتا ہے، جیسی ان کی سیرت ہوتی ہے، جیسے ان کے صفات ہوتے ہیں، وہ بچہ وہ صفات و کمالات، وہ عادتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کی میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ جینس جو ہوتا ہے انسان کا، کہ جس کے ذریعے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، یہ جینس میں ماں باپ کے صفات ہوتے ہیں، ماں باپ کے کمالات ہوتے ہیں۔ اگر ان میں اچھی صفتیں پائی جاتی ہیں تو اس جینس میں منتقل ہو جاتی ہیں، اسی کے ذریعے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اگر بری صفتیں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی اس میں منتقل ہوتی ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ پوری توجہ رہے، لیکن زیادہ وقت نہیں لے سکتا، اگر ماں باپ اچھے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ خود بخود اچھی ہوگی. اگر خدا نخواستہ ماں باپ میں برے صفات ہیں تو وہ برے صفات لے کر اولاد پیدا ہوگی، وہ بری چیزیں لے کر اولاد پیدا ہوگی. یہ ہے قانون قدرت، یہ ہے قانون فطرت، اور اس کو آج کی میڈیکل سائنس نے بھی مانا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو تسلیم کیا. کئی آیتیں ایسی موجود ہیں. جناب نوح کی جو بد دعا ہے قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب کسی طرح سے نہیں سدھرے قوم والے، کسی طرح سے نہیں سدھرے، 900 برس تبلیغ کی مگر 80 سے زیادہ لوگ نہیں سدھرے. اب ایوریج لگائیے پر سال کا، ایک سال کا ایوریج کیا ہوا؟ 900 برس تبلیغ کی اور 80 لوگوں کو ہدایت ہوئی. اس کا مطلب کیسی خراب قوم تھی وہ، کیسے بدترین لوگ تھے وہ، کہ ایک نبی 900 برس ہدایت کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، مگر کل 80 لوگ، کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ جب وہ کشتی بنائی تھی اس میں تو کل 80 لوگ اس میں تھے. اس کا مطلب کل 80 لوگ ہدایت یافتہ تھے. تو اتنی بدتر قوم تھی کہ آخر میں جناب نوح کو بد دعا کرنا پڑی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پالنے والے ان سب کو مٹا دے، ان سب کو ختم کر دے، ان کو ختم کر دے، مٹا دے روئے زمین سے، بالکل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اس قوم کو. فإنک ان تذرہم، اب دیکھیں یہاں پر فإنک ان تذرہم، پالنے والے اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو ختم نہیں کیا، یضلوا عبادک، تو تیرے جو بندے ہیں ان کو بہکائیں گے بھی، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور ان سے جو نسل پیدا ہوگی وہ فاجر و کافر ہوگی. اس کا مطلب یہ کیونکہ ان میں خرابیاں پائی جاتی ہیں تو اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی خراب نسل پیدا ہوگی. تو اسی قانون کو جو قانون وراثت کہلاتا ہے قرآن نے تسلیم کیا ہے. اسی طرح سے دوسری آیت ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جس وقت جناب مریم شادی نہیں ہوئی، جناب مریم کنواری ہیں، شادی نہیں ہوئی، اور آغوش میں جناب عیسیٰ، ایک تہلکہ مچ گیا یہودی دنیا میں، ایک قیامت مچ گئی. وہ بھی بیت المقدس کے اندر رہنے والی، اللہ کے گھر میں رہنے والی، اور ایک دم سے آغوش میں بچہ ہے، شادی نہیں، شوہر نہیں، ایک قیامت مچ گئی، ہنگامہ مچ گیا. اور اس کے بعد یہودی جو راہب تو آئے، ان کا جو جملے آج بھی قرآن میں موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ما کانا، توجہ رہے، ما کانا ابو کمرا سوئن وہ ما کانت ام کے بغیہ، اے مریم نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بری تھی، تم میں یہ برائی کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی قانون وراثت، وہ قانون وراثت، اس کی تصدیق و تائید قرآن مجید کر رہا ہے. اسی قانون وراثت کی تائید قرآن کر رہا ہے. اور آج کی میڈیکل سائنس نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ ماں باپ کے صفات، ماں باپ کے کمالات، ماں باپ کے اثرات لے کر ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل سامنے کی چیز ہے کہ اگر شاعر کی اولاد ہے تو آسانی سے وہ شاعر بن جاتا ہے، اس کو کوئی زحمت نہیں ہوتی، کیونکہ باپ جو ہے وہ شاعر، تو یہ صفت لے کر پیدا ہوتا ہے بچہ. اگر بہادر کوئی باپ ہے تو بیٹا جو پیدا ہوگا بہادری کی صفت لے کر پیدا ہوگا. اگر سخی کوئی باپ ہے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ سخاوت کی صفت لے کر پیدا ہوگی. اور اگر کنجوس ہے تو وہ صفت و کمال اپنے ساتھ لے کر، بری صفت بھی اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت بڑے خطیب ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی خطیب ہوتی، خطابت کی صفت و جوہر لے کر پیدا ہوتی. تو مثالیں بھی سامنے موجود ہیں، اور میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. اس صاحبان ذوق ہے جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، جو جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اتنا چھوٹا ذرہ ہے، اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا تو اس کا سوال ہی نہیں ہوتا.
آنکھ سے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کے لیے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جینس کے 10 لاکھ ذرے، جینس کے 10 لاکھ ذرے سوئی کی ایک نوک پر آ جائیں. 10 لاکھ جینس کے ذرے، 10 لاکھ سوئی کی نوک پر. سوئی کی نوک دیکھیے کتنی مہین ہوتی ہے. اس کی نوک کے اوپر جینس کے 10 لاکھ ذرے آئیں. انہی میں کہ ایک ذرے سے انسان پیدا ہوتا ہے. اسی میں ایک ذرے سے انسان کی خلقت ہوتی ہے. اب قلم قدرت کی کاریگری دیکھیے. یہ قلم قدرت کا مہارت کا فن دیکھیے کہ اس ننھے سے ذرے کے اوپر کہ جو سوئی کی نوک پر 10 لاکھ ذرے آ سکتے ہیں، ایسے اتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے. لیکن قلم قدرت نے اسی ننھے سے ذرے کے اوپر ماں باپ کی صورت کے نقش بھی بنا دی ہیں، ماں باپ کی سیرت کے نقش بھی بنا دی ہیں. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے. صورت بھی لے کر پیدا ہوتا ہے، سیرت بھی لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ ننھا سا ذرہ، اس کے اوپر صورت کے نقش بھی بنے ہیں اور سیرت کے نقش بھی بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے یہ نظام رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماں کی شکم ہی میں بچہ متاثر ہو جاتا ہے، اس کی عقل متاثر ہو جاتی ہے. اور اس کو اصطلاح میں عقل حیولائی کہا جاتا ہے. زیادہ وقت نہیں لینا ہے. اس کو عقل حیولائی کہا جاتا ہے فلسفے کی اصطلاح میں، فلاسفی کی اصطلاح میں، عربی میں عقل حیولائی. اس کے بعد جب تھوڑا بڑھتا ہے، 15 سال کا 14 سال کا ہو جاتا ہے، تو اب جو عقل ہوتی ہے اس کو عقل بالملکہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو آگے بڑھتا ہے وہ تو اس کو عقل بالمستفاد کہتے ہیں. اس کے بعد جو عقل آگے بڑھتی ہے تو اس کو عقل بالفعل کہتے ہیں. پوری توجہ رہے. عقل حیولائی کہ جب ماں کی شکم میں ہوتا ہے تو ماں باپ کے اثرات لے کر پیدا ہوتا ہے اور عقل اس کی متاثر ہو جاتی ہے. اور جب بڑھتا ہے تو گھر والوں کے اثرات، محلے والوں کے اثرات، اسکول کے اثرات، استادوں کے اثرات، ماحول کا اثر کہ جس کی وجہ سے اس کی عقل متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو لوگوں سے ملتا ہے، علم اس کو حاصل کرتا ہے، مگر اس کا علم بھی دنیاوی علم ہوتا ہے کہ جو شک و شبے کی جس میں گنجائش ہوتی ہے. لہذا وہ علم اس کو صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا. لیکن اگر علم حاصل بھی توجہ رہے، علم حاصل بھی کرتا ہے تو کسی ایک فن میں، ڈاکٹر ہے تو انجینئر نہیں بن سکتا، انجینئر ہے تو پروفیسر نہیں بن سکتا، پروفیسر ہے تو حکیم نہیں ہے، حکیم ہے تو پھر وہ کسی اور فن میں نہیں، تو ایک فن میں آگے بڑھ سکتا ہے. اور اب تو ایک فن کے بھی 1000 شعبے ہو گئے ہیں. آنکھوں کا ڈاکٹر، کانوں میں درد ہوگا تو ڈاکٹر پاس نظر آئیں گے. وہ کانوں کے ڈاکٹر، آنکھ میں تکلیف ہو تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس. دل کا ڈاکٹر جو ہے وہ صرف دل کا علاج کر پائے گا. اور جب پیٹ میں اگر درد ہوا تو کسی اور ڈاکٹر کی لائن لگے کھڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شعبے بھی الگ الگ ہو گئے. تو اس کو کہتے، توجہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقل بالمستفاد. نہیں موقع ہے کہ تفصیل ہو، تو اس کو کہتے ہیں عقل بالمستفاد کہ عقل ترقی کرتی ہے مگر کسی ایک شعبے میں، کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں. اور عقل کا آخری درجہ ہے عقل بالفعل. یہی درجہ وہ ہے جو صحیح معنوں میں ہدایت کر سکتا ہے. یہی وہ درجہ ہے جو ہدایت کے لائق ہوتا ہے. مگر یہ عقل کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ جو پوچھے سوال، جو سوال پوچھا جائے فوراً جواب دے دے. ادھر سوال ہو ادھر جواب ہو. ظاہر کہ یہ درجہ عام انسانوں کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ درجہ انہی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. صلوات بھیجے تو یہ ہے عقل بالفعل کا درجہ. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ادھر سوال ہوتا تھا ادھر جواب ہوتا تھا، ادھر سوال ادھر جواب. آخر میں کسی نے کہا کہ یا علی، ارے ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا، مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو کبھی تو جواب دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں، کبھی سوچنے لگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کل آنا، کبھی کہتے ہیں پرسوں آنا، اور کبھی کہہ دیتے کہ نہیں معلوم. لیکن آپ سے جب بھی سوال کیا گیا
تو نہ غور نہ فکر نہ کبھی یہ کہ کل آنا پرسوں آنا، بلکہ جیسے ہی سوال ہوتا ویسے جواب۔ مولا نے اپنے ہاتھ بلند کر کے کہا یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا مولا آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ مولا نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا، کچھ فکر نہیں کی، کچھ سوچا نہیں؟ کہ یا علی جو چیز نگاہوں کے سامنے ہو اس میں سوچنا کیسا، اس میں فکر کرنا کیسی؟ ارے آپ کا ہاتھ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم نے دیکھ کر فوراً ہی جواب دے دیا 5 انگلیاں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے میرا ہاتھ تمہاری نگاہوں کے سامنے تم نے فوراً جواب دے دیا بغیر سوچے ہوئے، اسی طرح سے کائنات کا ہر علم میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ ہے عقل بالفعل کا درجہ۔ ایک صلوات بھیجو۔ اس درجے کو کہتے ہیں عقل بالفعل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل متاثر ہو جاتی ہے، انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہے۔ لہذا ضرورت ہے شریعت وہ ہو کہ جو اللہ کی طرف سے ہو، قانون وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، کیونکہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ ایک صلوات اور بلند آواز سے بر محمد۔ یار میں نے پہلے عرض کر دیا میری حالت نہیں ہے کہ میں کوئی مجلس پڑھ سکوں، لیکن بہرحال حاضر ہوں تو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب قانون فطرت ہے، جس کو کہتے ہیں قانون وراثت، جس کو کہتے ہیں قانون وراثت۔ اور اسی قانون وراثت کا سہارا لے کر مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں۔ کس سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ جناب ابن عباس سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کسی ایسے خاندان میں عہد کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہادر خاندان ہو، جو شجاع خاندان ہو، کہ جس سے بہادر فرزند پیدا ہو۔ نہیں، اندازہ نہیں ہو سکتا کسی کو اس بات کی اہمیت کا جب تک کہ علی کی بہادری کا تھوڑا سا اندازہ نہ ہو، جب تک کہ مولا کی شجاعت کا تھوڑا سا اندازہ نہ ہو، اس وقت تک کسی کو بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ میں مثال پیش کروں تاکہ بات واضح ہو۔ فرض کیجئے کہ کوئی بیچارہ بالکل بے پڑھا لکھا ہے، الف بے اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، میں کسی عالم کی تلاش میں ہوں۔ تو جو بیچارہ اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتا ہے، اس کی نگاہوں میں جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہوگا وہی عالم ہوگا۔ توجہ رہے، تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا وہی اس کی نگاہ میں عالم ہوگا۔ لیکن جو پڑھا لکھا انسان ہے، باقی خود پڑھا لکھا، وہ کہے کہ میں کسی عالم کی تلاش میں ہوں تو اس کی نظر کہیں اور پر ہوگی، وہ کسی اور کو منتخب کرے گا، اس کی نگاہ میں کوئی اور عالم ہوگا۔ اور کوئی مجتہد اگر کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کا معیار کچھ اور ہوگا علم کا، اس کی نگاہ انتخاب کسی اور پر ٹھہرے گی۔ اور اگر کوئی آیت اللہ العظمیٰ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کی نگاہوں میں کوئی اور عالم ہوگا، اس کا معیار کچھ اور ہوگا۔ اور اگر کوئی عالم دورہ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کی نگاہوں میں کوئی اور عالم ہوگا۔ تو اب تصور کیجئے، پہلے علی کی شجاعت کے معیار کو دیکھیے، پھر یہ دیکھیے کہ یہ علی تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے ایک شجاع فرزند کی تلاش ہے۔ تو اب تصور کیجئے کہ وہ فرزند کتنا بہادر ہوگا۔ ایک صلوات بلند آواز سے بلند۔ کہ مولا کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ آ گیا، میں چاہتا ہوں بچوں کے لیے 1-2 چیزیں جلدی سے پیش کر دوں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ مولانا نے جو تمنا فرمائی اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخوں میں جو درج ہے وہ پیش کر رہا ہوں، خطابت نہیں، ذاکری نہیں، لفاظی نہیں، جو درج ہے ہسٹریز وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بہادر کے سامنے سے اگر کوئی ہار جائے، اس سے شکست کھا جائے، چاہے دنیا کے کتنی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، کتنی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو۔ آج سے 60 70 80 سال پہلے جب کوئی پوری دنیا کے پہلوانوں کو ہرا دیتا تھا تو اس کا لقب ملتا تھا رستم زماں۔ ہمارے بزرگ جانتے ہیں رستم زماں لقب کس کو ملتا تھا؟ جو دنیا کے سارے پہلوانوں کو پچھاڑ دے، اس کو لقب ملتا تھا رستم زماں۔ اب
دنیا کے سارے پہلوانوں کو پہچاننے والے کو کیا لقب ملتا ہے وہ ہمارے بچے ہی بتائیں گے. ورلڈ چیمپئن سب ملتا ہے, کیا ملتا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن پہلے آج سے 60 70 80 سال پہلے رستم زماں لقب ملتا تھا. اب سنیے, معلوم کسی صاحب کا رستم زماں سے مقابلہ کسی پہلوان, رستم زماں کسی نے دنیا کے ہر پہلوان کو ہرا دیا, وہ ہے رستم زماں. اب اس سے کسی صاحب کا مقابلہ طے ہو گیا کہ فلاں وقت آپ کو اس سے مقابلہ کرنا ہے. یہ بیچارے گئے اور پوری طرح سے ہار گئے, شکست کھا گئے, یا بغیر مقابلہ کیے ہی میدان سے بھاگ گئے, فرار اختیار کر لیا انہوں نے, مقابلہ ہی نہیں کرنے نہیں گئے. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ ہارنے والا, یہ بھاگنے والا کبھی فخریہ کہے گا, کبھی فخریہ کہے گا کیا عمدہ ہارا اور کتنا اچھا بھاگا؟ مجھے اتنا بتا دیجیے, کبھی وہ فخریہ بیان کرے گا کہ کیا اچھا ہارا اور کتنا عمدہ میں بھاگا؟ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس ہار اور فرار کا تذکرہ بھی نہ ہو, کیونکہ ذلیل محسوس کر رہا ہے, اپنے کو حقیر محسوس کر رہا ہے, اپنی توہین محسوس کر رہا ہے, چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے کیوں نہ ہارا ہو, چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے کیوں نہ بھاگا ہو, مگر اس بھاگنے کو, اس ہار کو وہ اپنے لیے ذلت محسوس کرے گا, اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس ہار و فرار کا تذکرہ ہی نہ ہو. یہ ہے دنیا کے بہادروں کی بہادری کا معیار, اور یہ علی کی بہادری کا معیار کہ اگر علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا, اگر کوئی فرار کر جاتا تھا, اور اگر اسے کوئی تانا دیتا تھا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے, تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے, تو وہ کہتا تھا مجھے تانا نہ دو, مجھے مبارکباد دو, مجھے مبارکباد دو کہ میں علی کے سامنے سے جان بچا کر آ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار شجاعت یہ تھا کہ سامنے سے بھاگ جانا لوگوں کے لیے سبب ذلت نہیں, سرمایہ فخر بن گیا تھا. سربات بھیجے بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے, مولا کا تذکرہ لے 2 منٹ اور بس. آپ دیکھیں اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے بدیع. بدیع اس کی ایک صفت ہے. بدیع کے معنی یہ ہے کہ اس کی ہر چیز نئی ہوتی ہے, کبھی کسی چیز کی وہ تکرار نہیں کرتا, ریپیٹیشن اس کے یہاں نہیں ہے, ہر چیز اس کے یہاں نئی ہوتی ہے, ہر چیز نئی ہوتی ہے اس کے یہاں. بدیع کہتے ہیں یعنی خالق کے ساتھ ساتھ بدیع بھی ہے, وہ خالق کے ساتھ ساتھ بدیع ہے وہ. اور جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئے مگر کسی کی شکل دوسرے سے ملتی جلتی نہیں, ہر ایک کے نقش و نگار الگ ہے, اسی کو کہتے ہیں بدیع ہونا. اربوں انسان آئے, چھوٹا سا حلق ہے, اس سے جو آواز نکلتی ہے آج تک ایک کی آواز دوسرے سے ملی نہیں. یعنی صرف خالق نہیں ہے بلکہ بدیع ہے, ہر چیز نئی. ارے صرف یہی نہیں کہنے, کبھی یہی امام باڑے کے مجلسوں میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹی سی چھگلیا کے اوپر قلم قدرت نے جو چند لکیریں بنا دی ہیں, اربوں انسان آئے آج تک ایک کی لکیر دوسرے سے ملنے نہیں پائی, ایک کی لکیر نہیں ملی. ارے ادھر کوئی جرم ہو جاتا ہے, جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس انگلیوں کے نشان ڈھونڈتی ہے, انگلیوں کے نشان تلاش کرتی ہے, اور اگر قاتل کی انگلیوں کے نشان مل گئے تو پھر جج کو پھانسی دینے میں زیادہ کوئی دقت عذر نہیں ہوتا. لاکھ وہ قاتل کہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی نشان کسی اور کے بھی ہو, تو جج یہی کہے گا جو آج تک نہیں ہوا وہ اب کیسے ہوگا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بائی چانس ہو, اتفاقیہ ہو, نہیں ہرگز ایسا نہیں. ارے جو ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں, جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں, ان میں سب چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں, صرف انگلیوں کے نشان الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی کیا ہو سکتا ہے یہ بھی بائی چانس ہو, اتفاقیہ طور پر نہیں, ہرگز نہیں. اگر کسی حادثے میں, کسی ایکسیڈنٹ میں یہ انگلی کی کھال اتر جائے, کسی ایکسیڈنٹ میں اگر انگلی کی کھال اتر جائے تو دوبارہ جو کھال پیدا ہوگی اس پر ہو بہو ویسے ہی نشان ہوں گے جیسے پہلے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور تصویر بنا کر بھولتا نہیں ہے، اگر کوئی نقش مٹ جاتا ہے تو قلم خود دوبارہ ویسے ہی نقش بنا دیا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے تو اللہ کی صفت ہے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ بدیع ہونا، اور یہی صفت علی کی ضربتوں میں تھی، یہی صفت مولا کے وار میں تھی کہ 10,000 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا، توجہ رہے، 10,000 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا، مگر کوئی ضربت کبھی دہرائی نہیں، ہر ضربت مولا کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک صلوات بھیجے ایسی شخصیت دعا مانگ رہی ہے، تمنا کری ہے کہ پالنے والے ایک فرزند دے دو شجاع اور بہادر۔ اور آپ یاد رکھیں، بس آخر کلام، آپ یاد رکھیں کہ شجاعت دو طرح کی ہوتی ہے، بہادری دو طرح کی۔ ایک بہادری تو یہ کہ دشمنوں کو قتل کر دیا جائے، پہلوانوں کو زیر کر لیا جائے، لشکروں کو تہس نہس کر دیا جائے۔ عجیب جملے ہیں جو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے بچوں کو تعجب ہو، یہ چھوٹی بہادری ہے، یہ ادنا درجے کی بہادری ہے۔ دشمنوں کو 1,00,000 کے لشکر کو تہوبالا کر دینا، یہ ادنا درجے کی بہادری ہے، یہ چھوٹے درجے کی بہادری ہے، یہ معمولی بہادری ہے۔ پہلوانوں کو بڑے بڑے زیر کر لینا، یہ چھوٹے درجے کی بہادری ہے۔ اعلیٰ درجے کی بہادری کیا ہے؟ وہ نام ہے اس کا قوت برداشت، قوت صبر، اپنے جذبات پر قابو پا لینا، صبر کی قوت، یہ ہے اعلیٰ درجے کی بہادری۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ہی موقع پر، ایک ہی محل میں، ایک ہی زمانے میں دونوں بہادریوں کی معراج کو دنیا کے سامنے پیش کیا، دونوں بہادریوں کی معراج کو ایک ہی وقت میں پیش کر دیا۔ ارے عمرو ابن عبد جیسے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو، سب سے بڑے دنیا کے پہلوان کو زیر کر کے بتایا کہ اگر قوت بازو کا نام بہادری ہے تو اس میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جب وہ گستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کر ٹہل کر بتایا کہ اگر قوت برداشت کا نام بہادری ہے تو اس پہ بھی میں معراج پر فائز۔ ایک صلوات بھیجے اصل بہادری ہے قوت برداشت، اصل بہادری ہے قوت صبر، اور اسی بہادری کا مظاہرہ ہمارے آقا عباس کربلا کے میدان میں کیا۔ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی قوت بازو کے مظاہرے کا موقع نہیں ملا، لیکن قوت برداشت عظیم ترین مظاہرہ کیا آپ نے کربلا کے میدان میں۔ آپ تصور کیجئے کہ اس وقت کتنی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا جب محمد کی لاشیں آئی ہوئی، اس وقت کتنی قوت صبر کا مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا جب قاسم کا پامال شدہ لاشا آقا کے سامنے ہوگا، کتنی قوت برداشت کرنا
سارے بچے فریاد کرتے ہوئے خیمے سے باہر آئے. صاحب اجازت سے تحریر کرتے ہیں کہ بچے خیمے سے باہر آتے تھے. حالت یہ تھی جو قدم کرتے تھے زمین کو گر بڑی مشکل سے نہیں چلا جاتا تھا. پھر زمین پر گر پڑتے. یہ منظر امام حسین نے دیکھا کہ بھیا باپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا حال. ارے کتنے بچے ہیں جو پیاس سے دم توڑ چکے ہیں. ان کے لیے ذرا پانی کا اہتمام کرتے جاؤ. عزادار آقا عباس خیمے کے اندر تشریف لے گئے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب زینب سے بھی اجازت حاصل کی تھی. اس پر جناب زینب نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا. اے عباس میں بہت کم سن تھی, چھوٹی سی تھی. میں اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی. یہ کہا کہ ابا ہلکی سے میرے بازو سے ہٹ گئی. میرے بابا جھکے اور میرے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا. میں نے پوچھا بابا یہ میرے بازوؤں کا بوسہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا اے زینب ایک دن ہوگا انہی بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. اے عباس ارے بابا کی بات تھی, یقین تو تھا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہے کس میں ہمت اور جرأت ہو سکتی ہے کہ اس کے بازو میں رسی باندھے. لیکن اب تم جا رہے ہو قتل گاہ کی طرف. اب مجھے یقین ہوا وہ وقت آ گیا جب میرے بازو میں رسی باندھی جائے گی. ہاں عزاداروں, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس جب خیمے کے اندر گئے ہیں تو تلوار کمر سے بندھی ہوئی تھی, اور جب باہر نکلے ہیں تو کمر میں تلوار نہیں تھی. وہ کہتا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں, ہزاروں کا لشکر سامنے ہے, وہ تلوار ساتھ نہیں, خالی نیزہ لیے ہوئے, کمر پہ تلوار موجود نہیں تھی. وہ کہتا ہے سمجھ میں نہیں آیا یہ تلوار کیا ہوئی. اس کی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہم سمجھتے کہ کیا ہوا ہوگا. ارے سکینہ نے دامن تھام لیا ہوگا. اے چچا جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا. اے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے. تو بچی کو سمجھانے کے لیے کمر سے تلوار کھول کر سامنے رکھ دی ہوگی. اے سکینہ جنگ کرنے نہیں جا رہا, پانی لینے جا رہا ہوں. اگر تمہیں اطمینان نہیں ہے تو لو میں تلوار تمہارے پاس چھوڑے جا رہا. عباس گئے اور ایک ہی حملے میں فرات کا قبضہ. روایت کہتی ہے, بعض راویوں نے لکھا ہے کہ بس بھر کے چلو میں پانی لیا. بعض راویوں نے بات لکھی ہے کہ چلو میں پانی لیا, پینے کا ارادہ کیا. یہی روایت کے لفظ ہیں کہ پینے کا ارادہ کیا. تو میں اس راوی سے پوچھتا چاہتا ہوں بتا دو کہ تم نے چلو میں پانی تو دیکھا, عباس کے دل کا ارادہ کیسے دیکھا؟ میں راوی سے سوال کرنا چاہتا ہوں, راوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے چلو میں پانی تو دیکھا, اس کے بعد یہ کہہ رہے ہو کہ عباس نے پینے کا ارادہ کیا. ارے چلو کا پانی تو نظر آ رہا تھا, عباس کے دل کا ارادہ تم نے کیسے دیکھ لیا؟ ارے نہیں, عباس کی وفا کے خلاف ہے کہ عباس نے پینے کا ارادہ کیا ہو. نہیں, دل میں ارادہ پینے کے نہیں آیا تھا, بلکہ چلو میں پانی لے کر اس پانی کو حسرت سے دیکھا تھا. ارے یہی وہ پانی ہے جس کے لیے سکینہ 3 دن سے تڑپ رہی ہے. یہی وہ پانی ہے جس کے لیے ننھا سالی اصغر 3 دن سے مختلف ہے. اور کبھی اسی پانی کے آئینے میں سکینہ کی کملائی بھی صورت نظر آئی ہوگی, اور کبھی علی اصغر کے بفائر ہون عبادت سے پانی پھینک دیا کہ ہم ساقی کوثر کے لال ہیں, ہماری نگاہوں میں اس پانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس عزاداروں 2-3 جملے میں صاحب کے. عباس باہر نکلے, چاروں طرف سے پھر حملہ ہوا. عباس جناب عباس کے ایک ہاتھ قلم ہوا,
پھر آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ قلم ہوا، پھر آگے بڑھے، سر پر ضربت لگی، گڑ لگا، اور اس کے بعد آواز دی کہ اے آقا عباس کی مدد کے لیے آئیے۔ توجہ چاروں آپ حضرات کی، ادھر سے امام حسین چلے، ادھر سے امام حسین چلے، آپ سنتے رہتے ہوں گے، آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ جیسے ہی آگے بڑھے ہاتھ نظر آیا، حسین نے وہ ہاتھ اٹھا کر کلیجے سے لگا لیا۔ پھر آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ نظر آیا، حسین نے اٹھا کر کلیجے سے لگایا۔ پھر آگے بڑھے، عباس نظر آئے۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی، تمہیں کہنا چاہتا ہوں بات واضح نہیں ہوئی۔ پہلے ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر عباس آگے بڑھے خیموں کی طرف، اس کے بعد گرز لگا وہاں کے اوپر، پھر وہاں پر تیر لگا۔ ارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب حسین خیموں کی طرف سے چلے، جب آقا خیموں کی طرف سے چلے تو پہلے عباس ملنا چاہیے تھے، پھر دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ملنا چاہیے تھے، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے کہ پہلے ہاتھ ملے پھر عباس ملے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب مشق پر تیر پڑا تو عباس نے اپنا رخ پھر فرات کی طرف موڑ دیا تھا کہ اب پانی بہ چکا، اب خیمے میں جا کر کیا کروں گا؟ ہاں زداروں، نہیں مجھ میں طاقت ہے کہ میں زیادہ آپ کے سامنے مصائب پڑھ سکوں۔ مولا آتے ہیں سراہنے، جناب عباس کے سراہنے بیٹھ جاتے ہیں، جناب عباس کا سر اپنے زانو پر رکھتے ہیں، جناب عباس فرماتے ہیں کہ آقا میں نے سنا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آنکھ کھول کر آپ کے چہرے کی زیارت کی، سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب دنیا سے جا رہا ہوں، جب روح نکلنے والی ہے تو آپ ہی کے چہرے پر نگاہیں ہوں۔ کہا بات مشکل کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کہا آقا کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں سر کا خون آ گیا ہے، یہ سر کا خون صاف کیجئے تو میں آپ کی زیارت کروں۔ سر کا خون صاف کیا مولا نے، جناب عباس کی نگاہیں امام حسین کے چہرے کے اوپر، اور اسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے جناب عباس۔ بس ہزاروں میں مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے جو فرمائش کی گئی اسی کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں اگر تذکرہ ہو عباس کا اور عباس کی ماں کا تذکرہ نہ ہو، ام البنین کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے تو جب تک جناب مختار نے انتقام نہیں لے لیا اس وقت تک اہل بیت نے، اہل حرم نے عید نہیں منائی ہے۔ اور جب بھی عید کا وقت ہوتا تھا، جب بھی عید کا دن ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے گھر میں تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عید کا دن تھا، سب بیویاں جناب زینب کے گھر میں جمع ہوئی۔ اے شہزادی، ارے آج ہم کس کے گھر تعزیت کے لیے چلے؟ عید کا دن ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ ہم سب چلتے ہیں جناب ام البنین کے گھر، کیونکہ ان کے چاروں بچے کربلا میں شہید ہو گئے۔ اپنے چاروں بیٹوں کو انہوں نے حسین پر نشاور کر دیا۔ اب ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ، عباس کا ننھا سا بچہ ان کے پاس موجود ہے۔ چلتے انہی کے گھر چلتے ہیں، آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے اہل حرم۔ جیسے گھر میں پہنچے جناب ام البنین استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اے شہزادی، ارے آپ کنیز کے گھر آئے، یہ کنیز آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، مگر یہ کنیز آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ کہا کس بات کی معافی؟ کہا شہزادی اس وقت گھر میں کچھ کھانے کو موجود نہیں ہے، ہاں پانی موجود ہے، وہی پانی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر عجیب انداز اختیار کیا، بجائے اس کے خود پانی پلائے جناب عباس کے ننھے سے بیٹے کو قریب بلایا۔ ایک چھوٹی سی ماں
اس کے گلے میں ڈالی، اور اس کے بعد فرماتی ہے اے عباس کے بیٹے آگے بڑھو اور کربلا کے پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ جیسے ہی حضرت عباس کا ننھا تھا بیٹا چھوٹی سی مشکلی میں آگے بڑھا، جیسے جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تڑپ کر کھڑی ہوئی، کربلا کا رخ کیا، اے بھیا عباس، ارے کربلا میں اگر تم پانی نہ پلا سکے تو شرمندہ نہ ہونا، دیکھو تمہارا بیٹا ہمیں پانی پلا رہا ہے، اے بھیا عباس شرمندہ نہ ہونا، تمہارا لال ہمیں پانی پلا رہا ہے۔